السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ آپ کو اسلام کی طاقت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مدد دے گا۔ دیکھیے، ہمارا اکثر و بیشتر یہ دعویٰ رہتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، جیسے کہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ ہمارے علماء نے ہر طریقے سے اس پر دلائل پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ حضور صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماسل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان نے تو 16 سال کی عمر میں ایک آریہ پنڈت کو زبردست مناظرے میں ہرایا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مناظرے ہوئے جس میں صاف صاف دکھایا گیا کہ واقعی اسلام سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آگرہ کے آزو بازو میں، متھرا کے آزو بازو میں وہاں پر لوگوں کو شدھی کیا جا رہا تھا، مطلب ہندو میں کنورٹ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت نے کیا کیا تھا، وہاں پہنچے تھے اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا۔ جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا کہ حضور شیر بیش اہل سنت نے جا کر لوگوں کو سمجھایا، لیکن کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا، سب نے کہا ہم شدھی ہونا چاہتے ہیں۔ خیر، وہ جو بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے رات بھر وہاں پر جو ہے نماز پڑھی، اور جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضور سید اعلی حضرت خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے حشمت علی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، فتح تیری ہوگی۔ تو آپ نے سوچا کہ سارے لوگ تو مجھے ٹھکرا رہے ہیں، کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر میں کیسے جیتوں گا؟ لیکن اعلیٰ حضرت کی بات پر یقین تھا، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بڑی سچی ہوتی ہے۔ تو آپ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی اور جو پنڈت آنے والے تھے شدھی کرن کرانے کے لیے، وہ سارے کے سارے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور سارے کے سارے مسلموں کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، ہون کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اور ان کا شدھی کرن جو ہے شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں حضور شیر بیش اہل سنت پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں، پنڈت کیا تو حق پر ہے؟ اس نے کہا میں حق پر ہوں۔ تو آپ نے سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ آخر میں کیا ہوا، آپ نے بغیر کسی، جو کہتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، آپ نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کیا کیا، پنڈت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اگر تو سچا ہے تو چل آگ میں کودتے ہیں، جو آگ میں جل گیا وہ باطل پر ہے، اور جو آگ میں سے نکل کر آ گیا وہ حق پر ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بھی کہ آپ بھی آگ کے اندر چلے گئے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایسے سینکڑوں واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو اندر چلتے ہیں، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور جب تھر تھر کانپنے لگا تو لاسٹ میں یہ ہوا، مسلمانوں کو یقین ہو گیا پنڈت جھوٹا ہے اور یہ مولوی سچا ہے۔ تو جو لوگ شدھی کرن کرانے کے لیے تیار تھے اور ہندو مذہب میں جانے کے لیے تیار تھے، سب کے سب پلٹ آئے اور سب نے دوبارہ کلمہ پڑھا، سب مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں، مگر جب بات آتی ہے دلائل کی، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم دلائل پیش کرو، بڑے دلائل پیش کیے، مگر یہ لوگ نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے، جو کافرین ہے، مشرکین ہے، ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ سارے کام کبھی کبھی کیوں ہوتے ہیں، ہمیشہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں آپ کو اس کا بتا دوں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے محبوب، آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ سب اسلام قبول کر لیں؟ تو کہا، اے میرے محبوب، اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو پہلے ہی زبردستی اسلام قبول کرواتا، مگر لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، اپنے دماغ سے سوچو، اگر اچھا لگے تو اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ نے دماغ دیا ہے، اسی دماغ کی وجہ سے تم نے جو غلط سوچا اور اسلام کو قبول نہ کیا، اللہ فرماتا ہے اسی وجہ سے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اگر میں زبردستی اسلام میں تمہیں لے کر آتا ہوں تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو زبردستی کا معاملہ ہے، اور اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بالکل کرشمہ اپنی قدرت کا نہ دکھائے تو بھی یہ ہوگا کہ یار کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ، اور اگر بار بار دکھائے گا تو پھر یہ تو ظاہر بات ہے، بالکل اوپنلی بات ہو جائے گی، اور اوپنلی ہوگی اور اسلام کوئی قبول کرتا بھی ہے تو اس میں کوئی کرشمے والی بات نہیں ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ اندر سے آنا چاہیے، فیلنگ آنی چاہیے، تو مانا جائے گا ہاں یہ مسلمان ہے۔ اگر سب کو کرشمے دکھا کر مسلمان کیا جائے گا تو یہ زیادہ دن تک ٹک نہیں پائے گا، لیکن جس کے دماغ میں آ گیا اور دل میں آ گیا پھر وہ اسلام میں کنورٹ ہوا تو وہ مر جائے گا، مگر اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا۔ میں آپ کو 3 ویڈیو دکھاؤں گا جس کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں حدیث پاک کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، یہ حدیث پاک بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الملہ فابواہ یحودانہ او یشرکانہ، قیل یا رسول اللہ فمن ہلک قبل ذلک، قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین به۔ مطلب یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام پر ہی
پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول جو اس سے پہلے ہی مر جائے، آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا کہ وہ کیا عمل کرنے والا تھا۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا گیا، اور اس میں کچھ الفاظوں کی چینجنگ کے ساتھ اس کو دوسری سند سے بھی جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا۔ بہرحال تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے کچھ کرشمے اپنی قدرت کے دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو 3 ویڈیو دکھانے والا ہوں، دیکھنا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد پورے علاقے میں جو ہے وہ سنسنی خیز خبر پہنچی اور سب دیکھنے آ گئے، بہت سارے غیر مسلم نے اسلام بھی قبول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے یہاں پر کان پر اللہ کا نشان بنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ دوسرا ویڈیو یہ ہے کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور چھوٹا سا بچہ نو مولود وہ اللہ اللہ کہہ رہا، کوئی بھی اس کو جھوٹا اور غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ ویڈیو پرانا ہے مگر بالکل سچا ہے، ریئل ہے۔ اس کی زبان دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اور تیسرا ویڈیو ہے جس میں آذربائیجان کا یہ ویڈیو ہے، اس میں جب بھی 5 وقت کی اذان ہوتی ہے تو ایک باغیچہ ہے، اس کے اندر پھول ہیں، جیسے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی ہے وہ پھول اچانک سے جو ہے خود بخود کھلنے لگتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ مگر یہ کہیں کہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں چاہوں تو ہر جگہ یہ قدرت کے کرشمے دکھا دوں، مگر ایسے قدرت کے کرشمے دیکھنے کے بعد لوگ اسلام قبول کریں گے تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم۔ مساجد سے 5 وقت بلند ہونے والی اذان جس کے کان میں پڑے رس گھولتی ہے۔ اذان کی مسحور کن آواز پر پھول بھی اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں، آذربائیجان کے ایک شہری کے باغیچے میں یہ نایاب پھول موجود ہے جو اذان کی آواز پر اپنی پنکھڑیاں کھول دیتا ہے۔ قدرت کے اس کرشمے کا چرچا سن کر امریکی ٹی وی کی انتظامیہ سے نہ رہا گیا اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے اذان کے مختلف اوقات کے ساتھ اس پھول کی کھلتے ہوئے ریکارڈنگ کی گئی۔ جو ہی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے پیلے رنگ کا یہ خاص پھول کھل اٹھتا ہے۔ اس نایاب پودے پر لگا ہر پھول اذان کا شاندار طریقے سے استقبال کرتا ہے۔